کے لیے آئیڈیل حضرت علی اکبر ہے تو وہی بچوں کے لیے آئیڈیل حضرت اون و محمد ہے اور عورتوں کے لیے آئیڈیل حضرت زینب ہے۔ کربلا کی لڑائی ایسی لڑائی ہے، اگر کوئی چاہے تو کربلا کے اندر اپنے آئیڈیل کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ عورتیں ڈھونڈنا چاہتی ہے کہ کس کو آئیڈیل بنایا جائے، عورتیں ڈھونڈنا چاہتی ہے کہ کس کو آئیڈیل بنایا جائے، تو حضرت سیدہ زینب کو اپنا آئیڈیل بنائے، حضرت شہروانوں کو اپنا آئیڈیل بنائے، حضرت سیدہ سکینہ کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ اگر بچہ چاہتا ہے کہ کسی بچپن کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے تو اون و محمد کو اپنا آئیڈیل بنا لو۔ جب اون و محمد کو آئیڈیل بنا لو گے تمہاری زندگی سنور جائے گی، کیونکہ وہ رسول کے آل ہیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ حضرت سیدہ زینب کے بیٹے اون و محمد نے جب باری آئی تھی اسلام کے پرچم کی آبیاری کی خاطر اپنے گردن کو کٹایا جائے تو وہ اون و محمد جس کی عمر 10 سال تھی، وہ اون و محمد ایک کی عمر 10 سال ایک کی عمر 11 سال، وہ بچپنے کے عالم میں جب باری آ گئی کہ حسین کے نام پہ، حسین کے قدموں پہ اپنے گردنوں کو کٹا دیا جائے، حسین کے قدموں پہ اپنے جان کو نچھاور کر دیا جائے، تو اس بچپنے کے عالم میں ان بچوں نے یہ نہیں سوچا تھا ابھی ہماری عمر کیا ہے، ابھی ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جب باری آئی تھی تو ماما حسین کے سامنے وہ بچے گئے تھے اور کہے تھے ماما آپ کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے آپ کا بھانجا تیار ہے، آپ اسے جنگ میں جانے کی اجازت ہے، اس کے بعد آپ جنگ میں جائیں گے۔ حضرت حسین نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے، ایک کا نام اون ہے، دوسرے کا نام محمد ہے، ایک کی عمر 10 سال ایک کی عمر 11 سال۔ حضرت امام حسین کی آنکھ میں آنسو ہے، حضرت امام حسین نے دونوں بچے کے ماتھوں کو بوسا دیا، کہا بیٹا ابھی تم جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو، ابھی حضرت امام حسین زندہ ہے، ابھی تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کہنے لگے کہ اے میرے ماما اگر اجازت نہیں دو گے تو ہم لوگ رو رو کے اپنی جان کی قربانی دے دیں گے، کیونکہ جب تک تیرا بھانجا زندہ ہے آج قرآن میں نہیں جانا ہوگا، پہلے بھانجا سر کٹائے گا پھر حضرت امام حسین کی باری آئے گی۔ ابھی بچے ضد کر رہے تھے، ابھی بچے حضرت حسین کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی پردے کی آڑ سے حضرت سیدہ زینب نے دیکھا حضرت امام حسین۔ اے میرے بچیوں غور کرو، سیدہ زینب کون سیدہ زینب؟ اگر کربلا کے بارے میں جاننا جائے، اگر کربلا کے بارے میں جاننا ہے تو کربلا میں شہادت سے پہلے کی زندگی حضرت امام حسین کو پڑھو، اور کربلا کی بعد کی زندگی پڑھنی ہے تو سیدہ زینب کی زندگی پڑھو، معلوم ہو جائے گا۔ اگر ایک عورت اگر حسینی کردار میں آ جائے تو وہ اپنے پورے خاندان کی حفاظت کر سکتی ہے، اور سیدہ زینب نے کربلا کے میدان میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی سیدہ زینب اپنے خاندان کے لیے کھڑی ہو گئی، اپنے بچے اپنے خاندان کی عورتوں کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ارے جس خاندان میں تمام مرد شہید کر دیے گئے ہوں، ایک بیمار زین العابدین ہے جو بیماری سے تڑپ رہا ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑا ہو جائے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کے کھڑا ہو کے ظالموں کا مقابلہ کر سکے، ایسے عالم میں سیدہ زینب کھڑی ہو جاتی ہے، تمام ظالموں کے سامنے مخاطب ہو کر کہتی ہے ظالموں ظالموں یہ مت سمجھنا کہ میری خاندان کی عورت لاوارث ہے، ظالموں یہ نہ سمجھنا کہ میرے خاندان کے تمام مرد شہید ہو گئے ہیں، اگر میرے خاندان کی طرف آنکھ بھی اٹھانے کی کوشش کرو گے تو سیدہ زینب سے تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سیدہ زینب نے جب حسینی تیور سے ان ظالموں کو ڈانٹا تھا، تمام ظالموں نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا تھا اور وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ حسینی خاندان کا جہاں بچہ شیر ہوتا ہے حسینی خاندان کی خواتین سواسیر ہوا کرتی ہے۔ غور کریں، اگر آپ کو آئیڈیل چننا ہے کربلا کے میدان سے سیدہ زینب کو چن لیں۔ سیدہ زینب جنہوں نے کربلا کے میدان سے لے کر کے مدینے تک اپنے کنبے کی حفاظت کی ہے، ہر مورچے پہ
سیدہ زینب نے خطبہ دیا ہے، چاہے وہ یزید کا محل ہو، چاہے وہ ابن زیاد کا گورنر ہاؤس ہو، تمام جگہ میں سیدہ زینب کھڑی ہے اور سیدہ زینب کا خطبہ آپ کو ملے گا۔ تمام ظالموں کے سامنے سیدہ زینب نے جب خطبہ دیا ہے، ان ظالموں کا سر شرم سے جھک گیا ہے، کیونکہ سیدہ زینب نے بتا دیا تھا کہ اے ظالموں، تم نے جو کرتوت کیا ہے، کربلا کے میدان میں تم نے جو ظلم ڈھایا ہے، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جس نبی کے کلمہ تم پڑھتے ہو، جس نبی کے امت تم ہو، اسی نبی کے شہزادے کو تم شہید کرتے ہو کلمہ پڑھ کے۔ ظالموں، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تم یاد رکھنا، دنیا کے اندر تمہیں سزا ملے گی، اور جب میدان محشر میں جاؤ گے تو تمہیں دھتکار کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تم دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تم جہنم میں جلتے ہوئے نظر آؤ گے۔ حضرات محترم، اور تاریخ گواہ ہے، جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا ہے، جس قدر جن لوگوں کا حصہ رہا ہے حضرت امام حسین کی شہادت میں، دنیا کے اندر اس کو عبرتناک سزا ملی ہے۔ وہ بچے نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت امام حسین کو وہ شہید کر کے بچ گئے، اس کو ایسی خطرناک سزا ملی ہے دنیا کے اندر۔ جب مختار ثقفی کا ادے ہوا، جب مختار ثقفی حکمران بنا، تو ان ظالموں کا ایک لسٹ تیار کیا گیا کہ کون کون ظالم حضرت امام حسین کے قتل میں شامل تھا۔ تمام لوگوں کو جنگلوں سے ڈھونڈ کے لایا گیا، تمام لوگوں کو پکڑ کے لایا گیا، اور تمام لوگوں کو اس کے ظلم گنا کے اس کو سزا دیے گئے کہ آخر تم نے جو کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ ظلم ڈھایا ہے، اس کی سزا تجھے دنیا کے اندر ملے گی، اور دنیا کے اندر تو سزا ملے گی، اور آخرت میں بھی تم سزا کے حقدار ہو، آخرت میں تم جہنم میں جلتے ہوئے نظر آؤ گے۔ حضرات محترم، اسی لیے کبھی بھی اہل بیت سے بغض نہ رکھو، اناد نہ رکھو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کے اندر تمہارے درمیان دو چیزوں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیز، ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں دو چیزوں کو دنیا کے اندر تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ اہل بیت کے دامن کو تھامنا، قرآن کے دامن کو تھامنا۔ اگر تم مضبوطی کے ساتھ ان کے دامن کو تھامے رہو گے تو دنیا کے اندر تمہیں کامیابی ملے گی، اور آخرت کے اندر بھی تم کامیابی کے ساتھ جنت میں جاتے ہوئے نظر آؤ گے۔ حضرات محترم، اب حضرت امام حسین کی پیدائش کب ہوئی؟ حضرت امام حسین، کربلا کے تمام واقعے آپ کو بتایا جائے گا، لیکن تھوڑا سا تاریخ پیدائش سماعت کر لیں کہ حضرت امام حسین کی پیدائش کب ہوئی۔ اور حضرت امام حسین کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے رحمت کا نزول فرمایا۔ حضرات محترم، کتابوں میں آیا ہے کہ 4 شعبان المعظم 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت امام حسین شہر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ میں حضرت امام حسین پیدا ہوئے۔ اب جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے، میرے نبی کو خبر دی گئی 4 ہجری 5 شعبان المعظم جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو میرے نبی کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کے یہاں شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین کو دیکھنے کے لیے میرے سرکار تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علی میرے امام حسین کو گود میں لے کر کے نکلتے ہیں، میرے سرکار کی گود میں دیتے ہیں۔ میرے سرکار حضرت امام حسین کو گود میں لیتے ہیں۔ گود میں لینے کے بعد حضرت امام حسین کے کان میں میرے سرکار اذان پڑھتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ جیسا کہ آج کسی کے یہاں کوئی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہر لوگ چاہتے ہیں کہ کسی معتبر انسان کو، چاہے اپنے امام صاحب سے، چاہے اپنے مؤذن صاحب سے، جو پرہیزگار انسان ہو، بچے کے کان میں آواز کہے۔ کیوں؟ جب بچہ پہلی آواز سنے تو وہ کوئی اور آواز نہ ہو بلکہ رب کی صدا سنے، بولے سبحان اللہ۔ تو
इंसान चाहता है कि कोई अच्छा इंसान, नेक इंसान मेरे बच्चे के कान में आवाज कहे, पहली आवाज दे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन की अजमत पे कुर्बान जाइए, पहली आवाज जब रब की सदा लगाई जा रही है तो लगाने वाला कोई और नहीं है बल्कि तमाम नबियों के सरकार मेरे नबी हजरत इमाम हुसैन के कान में अजान दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन के कान में मेरे सरकार ने अजान कही। उसके बाद मेरे सरकार ने एक ये वाकया आता है, एक ये बात है कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो बच्चों को चाहिए कि कोई मीठी चीज बच्चे को चटाया जाए ताकि उसकी जो सीरत हो उसमें मिठास पैदा हो, उसकी तबीयत में मिठास पैदा हो। तो हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई, मेरे सरकार ने आजान कही। अब घुट्टी देने के लिए मेरे सरकार ने अपनी जबान को निकाला है और मेरे हुसैन के मुंह में अपनी जबान मुबारक को डाल दिया है। हजरत इमाम हुसैन ने मेरे सरकार के जबान को चूसा है। जैसे जैसे मेरे हुसैन ने सरकार के जबान को चूसा है वैसे वैसे सरकार की सीरत को अपने जिस्म में हजरत हुसैन ने उतारा है। हजरत हुसैन ने बचपने की हालत में सरकार के लवाबे दहन के जरिए सरकार के किरदार को अपने जिस्म में उतार लिया है। अब जब हुसैन को लोगों ने देखा है तो लोगों ने क्या देखा कि मेरे हुसैन नाक से लेकर के पैर तक मेरे सरकार की तरह नजर आते थे। बोले सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन, अब मेरे हजरत इमाम हुसैन नाक से लेकर के पैर तक मेरे सरकार के मुशाबिह थे, नाक से लेकर के पैर तक मेरे सरकार की तरह दिखते थे। और हजरत इमाम हसन चेहरे से लेकर के नाक तक मेरे सरकार की तरह दिखा करते थे। दोनों शहजादे एक पैर से लेकर के नाक तक मेरे सरकार के मुशाबिह और एक सर से लेकर के नाक तक मेरे सरकार के मुशाबिह। यानी जब कोई हसन और हुसैन को देखता था तो मेरे नबी याद आ जाया करते थे, मेरे नबी के चेहरे की ज़ियारत कर लिया करते थे। इसीलिए जब कोई मोहब्बत की नजर से मेरे हसनैन करीमैन को देखा करता था तो वो कहा करता था कि इन दोनों के जिस्म अक़दस में मेरे सरकार की झलक नजर आती है। अब हजरत इमाम हुसैन को मेरे सरकार ने घुट्टी दिया। अब मुबारकबाद देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा, कहा कि जिब्रील जाओ और सरकार को मुबारकबाद दो क्योंकि सरकार के यहाँ शहजादे की पैदाइश हुई है। अब हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों के साथ सरकार को मुबारकबाद देने के लिए